السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے اعمال صالحہ میں کمی آنے کی وجہ یہ بھی یقینی طور پر ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا ایسا جامع اور مکمل فرمان ہے جس میں دنیا اور آخرت کے تعلق سے اور اعمال بد اور اعمال صالحہ کے تعلق سے سزا اور جزا کا رقت انگیز بیان موجود ہے، مگر ہم پر روحانی غنودگی طاری ہے اور غفلت کے اتنے زبردست شکار ہیں اور بگاڑ کی طرف روز بروز قدم آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نصیحت اور خیر کی بات سننا تو بڑی بات ہے، لوگ توجہ تک کرنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ اللہ عز و جل نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی فرما کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے مکمل خبر فرما دی ہے۔ اس سے بھی خبردار فرمایا کہ عذاب سے مہلت ملنا اور اس میں تاخیر ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ قرآن مجید کے پارہ 17 سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں، لہذا یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات اوڑھنا اور پہننا اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے، آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ آخرت کے حساب کے تعلق سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال، یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے درناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو عبرت حاصل نہیں کرتے، اور اس عبرت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور
اور مشرکوں کا شیوا ہو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر، لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں سے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا نہیں۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر روشن کتاب نازل فرمایا جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر بھی دی، اور پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دیوار بنا رہے تھے، دیوار قائم کر رہے تھے۔ جس دن یہ سورت نازل ہوئی ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا، اللہ عز و جل کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت تھی، وہ صحابہ جنہوں نے رسول کو دیکھا، وہ صحابہ جن کا دین پر مکمل عمل تھا، جب ایسی آیت سنتے تو وہ ہر کام سے باز آ جاتے اور اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنے آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔